ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر ہم پیش کرتے ہیں دین اسلام میں خواتین کا کردار۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى۔ اگر تاریخ کے مختلف زاویوں کا جائزہ لیں تو مختلف اقوام میں مختلف قسم کی خواتین نظر آتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی بنائی اور ایمان اور عمل کے دستورات سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مضبوط قلعے تعمیر کیے اور تاریخ اسلام میں دوسری خواتین کے لیے نمونہ عمل بنی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ ریڈیو کویت سے رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام دین اسلام میں خواتین کا کردار، ہماری کوشش ہے کہ ان چند خواتین کا ذکر کیا جائے۔ آئیے سنتے ہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، دین اسلام میں خواتین کے کردار کے ایک اور حلقے کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت امینہ تمیمی موجود ہیں۔ السلام علیکم امینہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ امینہ، سب سے پہلے تو ہمارے سامعین کو اپنا آپ تھوڑا سا تعارف کرائیے اور پھر اس کے بعد ہم مزید گفتگو کی طرف آگے بڑھیں گے۔ جی، خوشی کے ساتھ۔ جی، بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على اشرف خلق اللہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب بھی میں کوئی بات ہے یا کوئی درس ہے یا کوئی لیکچر ہے اس سے شروعات کرتی ہوں تو یہ دعا کے ساتھ میں ضرور کرتی ہوں، بے شک، کیونکہ اس سے پھر دل کو تسلی ملتی ہے بے شک، اور اطمینان بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر جو میری ٹوٹی پھوٹی اردو ہے اس میں بھی دعا کرتی ہوں کہ تھوڑی صحیح سے ہو جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں 50-50 ہوں، جی، آدھی انڈین، ممی انڈین ہے اور بابا کویتی ہیں، جی، تو وہاں سے اردو کا جو سلسلہ ہے اس کو میں لے کر اپنا شروعات کرتی ہوں صحیح، کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم سے میں اردو میں بات کر سکتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی وجہ سے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اپنی تعارف کرائیے، جی بالکل۔ تو میں ایک سیکرٹ آپ کو بتاؤں کہ جب میرا جو جاب ہے وہ شروعات ہوا تھا اور اوقاف میں جب میرا نام آیا تھا صحیح، تو میں انڈیا میں تھی، لیکن پھر ایسا بتایا گیا کہ اوقاف میں بتایا گیا کہ دیکھو اگر آپ انتظار کر رہے ہو تو پھر آپ کو کوئی ایسا شخص ملے گا جو 3 لینگویجز میں بات کر سکتی ہیں، اردو بھی، انگلش بھی اور عربی بھی۔ الحمدللہ، فضل من رب العالمین۔ تو وہاں سے پھر اوقاف میں جب کام شروع ہوا تو فارن ریلیشن شپ ڈپارٹمنٹ میں ہوں ابھی میں، جس کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر خالد العمر، اور مینلی ایٹ اسلام پریزنٹیشن ڈپارٹمنٹ جس کے سپروائزر ہیں استاذہ خولت توحید، اور مائی ڈائریکٹ ہیڈ ہیں استاذہ ثنا الحربی۔ بہت خوب۔ اچھا مینا، ہمارے سامعین کو بتائیے دین اسلام میں خواتین کے کردار پر آج آپ کیا گفتگو کرنے والی ہیں؟ کس چیز پر روشنی ڈالیں گی؟ کس کردار پہ آج آپ روشنی ڈالیں گی؟ سب سے پہلے یہ جو عظیم شخصیت ہے ان سے شروعات کرنے سے پہلے اگر ہم اپنی جو چھوٹی چھوٹی سی جگہ جو ہے اس کے بارے میں بات کریں تو، کیونکہ آج ہم جب یہاں پہ بیٹھے بھی ہیں تو آپ یقین مانیے کہ پورا یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی پہ، انسان کا کتنا بھی چھوٹا سا چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، اس کا اجر اور ثواب اس کو ملے گا ضرور۔ بے شک۔ تو میں سب سے پہلے تو ریڈیو کویت کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ موقع ملا، جزاک اللہ، کہ یہاں پہ درس بیان کرنے کا آپ کا اور جو بھی اس ٹیم میں ہے وہ سب کا، بہت شکریہ۔ اور
بڑی شخصیت سے پہلے میں اپنی جو چھوٹی شخصیت ہے اس کے بارے میں اگر اجازت ملے تو بے شک اجازت. کہ صرف ایک نوٹ یہاں پہ دینا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بہت ساری ایسی خوبیاں دی ہیں. اگر ہم نے ان ساری خوبیاں جو ہیں ان کے سامنے اگر صرف نیت اگر اپنی جو ہے اس کو صاف کر کے اور ہم یہ رکھ دیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں جس جگہ پہ بھی اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں لا کر کھڑا کر دیا ہے وہ سب ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہی کر رہے ہیں, ثواب کمانے کے لیے ہی کر رہے ہیں. بے شک. تو ہم اور آپ بھی اس کردار میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں شامل کر لو یا اللہ انشاءاللہ. آج ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے کہا تھا اپنے طاقتور بھائی کو, جو بہت پتھر دل تھے اور انہوں نے مسلمانوں سے بے انتہائی نفرت کی تھی. وہ جو ان کے بھائی تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم مسلمان بن گئے اور ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو جو کرنا ہے آپ کو کرو. تو کون سی وہ شخصیت ہے, کون ہے وہ عورت جنہوں نے یہ کہا تھا؟ وہ ہے فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ. انہوں نے یہ کہا تھا. فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ عنہا کا تب ذکر ہوتا ہے جب عمر بن الخطاب کے اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا امینا, ان کے بچپن سے ہم لوگ شروع کریں گے. آپ ان کے بچپن کے قصے سے شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے ان کے کردار کی طرف. ان کا جو بچپن ہے جیسے کہ ہم ان کے نام سے پہلے شروعات کرتے ہیں. ان کا نام ہے فاطمہ بنت الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزہ العدویہ القرشیہ. اچھا, یہ ان کا نام ہے. صحیح. ان کے بچپن کے بارے میں کتابوں میں کچھ زیادہ نہیں ذکر کیا گیا ہے. صحیح. کیونکہ اسلام میں کوئی شخص آتا تھا اور وہ کوئی کردار بنا لیتا تھا تب جا کے اس کی جو ہسٹری ہے وہ شروعات ہوتی تھی, ہے نا. کیونکہ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں, لیکن جو اپنی جگہ بناتا ہے اس کا ہی نام آگے چلتا ہے اللہ کے توفیق سے. تو بس اتنا ہی ہے کہ وہ الخطاب بن نفیل کے گھرانے میں اچھے سے پلے بڑھے اور وہ مسلمان نہیں تھے. ان کی جو پیدائش ہے وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. بالکل. پھر جوانی میں ان کی شادی سعید بن زید بن عمر بن نفیل سے ہوئی. اگر آپ نام میں غور کریں تو آپ یہ کچھ یعنی پتا چلے گا کہ ان کے فیملی ممبرز میں سے ہی ہیں. بالکل صحیح. تو وہاں سے اتنا ہی صرف بچپن اور جوانی کے بارے میں یاد مطلب لکھا گیا ہے کتابوں میں. اب جو ہے ان کے اسلام میں داخل ہونے کے بارے میں اگر ہم کچھ بات کریں, جو کہ میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ اہم ہے کہ اسلام میں داخل کس طریقے سے ہوئی, کیا ہوا. بالکل صحیح. کیونکہ انسان اسلام کے بنا زندگی جیتا ہے. بے شک. ریلیجن کے بنا انسان زندگی جیتا ہے, لیکن اس کی معنی کیا ہے, اس کی میننگ کیا ہے اس کی زندگی کی, اس دنیا کی اور اس دنیا کی جوڑ کے اگر وہ چلے تب جا کے اس کی زندگی کا کوئی مطلب ہوگا. صحیح. تو ان کا اسلام میں داخل ہونا اس طریقے سے ہوا کہ ان کے شوہر کے دوست تھے خباب بن الارت, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ لوگوں میں دعوت پھیلائیں. صحیح. اور سعید بن زید جو ہیں وہ خباب بن الارت جو ہیں ان کے دوست ایک دم قریبی دوست تھے. اچھا. تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ دوست کا اپنے دوست پہ اثر تو ہوتا ہی ہوتا ہے. بالکل. اور اگر اچھا اثر ہو تو وہ تو نعمت ہے. بالکل. الحمدللہ. تو سعید بن زید انہوں نے اسلام قبول کیا ان لوگوں کے ساتھ جن کے اسلام قبول کرنے کا مطلب لسٹ جو ہے ان کا نام آ گیا تھا خباب بن الارت کے ساتھ. تو جب وہ گھر آئے تو ان کا حال کچھ بدلا سا لگ رہا تھا. کچھ نمی تھی, کچھ نرمی تھی. اچھا. کچھ گھبراہٹ تھی, کچھ الگ الگ سا برتاؤ ہو رہا تھا. پوری کیفیت بدلی ہوئی تھی, ایک دم بدلی ہوئی تھی. صحیح. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ بہت ماہر ہوتی ہے اپنے شوہر کا فیس پڑھنے میں. بے شک. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کا حال جو ہے وہ کیوں اتنا بدلا سا لگ رہا ہے. صحیح. تو وہاں پہ پھر سعید بن زید نے بیان کرنا شروع کیا کہ ان کو ایک خزانہ ملا ہے. صحیح. ایک خزانے کے بارے میں جو اس دنیا سے بھی جڑا ہوا ہے اور اس دنیا تک کا بھی لے جایا سکتا ہے. سبحان اللہ. سامعین کو تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالی گا, وہ خزانہ کیا تھا؟ وہ خزانہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں سیکھا اور اسلام کو اپنا لیا. بے شک. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل بے انتہائی خوش ہو گیا اور وہ وہی وقت اسلام قبول کرنے سبحان اللہ. وہی سبحان اللہ.
اور پھر اسلام کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ صحیح اور سعید رضی اللہ عنہ کا گھر کیسا پھر بدلا اور کیا کیا کیفیت اس میں آ گئی. صحیح، یعنی کہ ان کی پوری ازدواجی زندگی کیسے بدلی ایک ساتھ دونوں کی. بالکل. اگر اس بات پر ہم غور کریں جی تو اگر ساری دنیاوی چیز جو ہے اس کو چھوڑ کر جو اچھی اچھی باتیں ہو گئی مطلب ان کے بیچ میں صحیح کہ ایک شوہر اور ایک بیوی جو ہوتی ہے ان کی ریلیشن شپ جو ہے اگر وہ اسلام کے دائرے میں ہو تو اس میں ایک الگ سی بات ہو جاتی ہے. بالکل ایک الگ سی خوبصورتی ہوتی ہے اس رشتے کے اندر. بالکل بے شک. تو قرآن پڑھنا وہاں پر شروع ہو گیا تھا، سبحان اللہ. لوگوں کو اسلام سکھانا وہاں پر شروع ہو گیا تھا. لیکن یہ ساری باتیں جو ہے ابھی تک ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اعلان کریں اس کے بارے میں اور لوگوں کے بیچ میں جا کے شروع کریں. صحیح. لیکن وہ اپنے گھر جو ہے وہاں تک خفیہ طریقے سے یہ کام جاری رہا. بالکل. اور وہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ قرآن اور دینی تعلیم جو ہے وہ سب ہو رہی تھی. تو ان کا کردار اگر ہم فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا اسلام میں جب عمر بن الخطاب سے جڑی ہوئی باتیں جو ہے صحیح اس پر روشنی ڈالی. اس پر اگر ہم روشنی ڈالیں. اچھا، عمر بن الخطاب اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا رشتہ کیا تھا کہ وہ بھائی بہن تھے. صحیح بات ہے. وہ بہت ہی قریبی بھائی بہن تھے رضی اللہ عنہما جمیعا. تو ایک دن ہوا ایسا کہ عمر بن الخطاب قریش کے مجلس میں بیٹھے تھے جی اور بہت ساری برائیاں کی جا رہی تھی اچھا اسلام کے بارے میں. اچھا. اور پھر ایک دائرہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے جو رسول ہیں. جی. تو بات یہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ان کا جو یہ رسالہ جو ہے یہ میسج جو ہے اس کو روکے. طریقہ کیا ہے کہ اس شخص کو ہی ہم روک دیں. صحیح. عمر بن الخطاب جو ہیں وہ اس طریقے کے انسان تھے کہ بہت ہی ان میں غصہ بھی تھا. صحیح. اور طاقت بھی، بہت سخت مزاج کے، جلال تھا، بہت بھرپور تھا. تو وہ بہت مطلب بھر گیا تھا سمجھ لو. صحیح. تو عمر بن الخطاب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب میں آپ سب کی ساری باتیں جو ہے وہ اور نہیں سن سکتا. اس شخص کا نام ہی میں نہیں سن سکتا. صحیح. اور میں جا رہا ہوں اس شخص کا قتل کرنے. اچھا. تو وہ نکلے اپنے غصے کے ساتھ. جی. اور دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. صحیح. میں روکنا نہیں چاہتا ہوں، میں قتل ہی کرنا چاہتا ہوں. صحیح. تو وہاں پہ وہی رستے میں وہ پلان بنا رہے تھے اپنے دماغ میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، میں اس طریقے سے ان کا قتل کروں گا. تو اللہ کی رحمت نے یہ چاہا کہ رستے میں ان کو ملاقات ہوئی ایک شخص سے، وہ بنی زہرا کے ہے. اور انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں. سوچیے کہ وہ یہ بھی نہیں، ان کی زبان جو ہے لڑکھڑاتی بھی نہیں، بالکل لرزی بھی نہیں یہ کہنے میں کہ میں قتل ایک انسان کا میں قتل کرنے جا رہا ہوں. کیونکہ نفرت جب ایک لمٹ تک پہنچ جاتی ہے، وہ حد سے باہر ہو جاتی ہے، تو انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اس کو ہوش بھی نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے. بالکل صحیح. تو وہ آدمی نے اس طریقے سے یہ کہا، تو پھر بنی زہرا سے آپ کہاں جاؤ گے اور بنی ہاشم سے آپ کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم کے تھے، وہ قریشی تھے. تو کہاں جاؤ گے آپ؟ لیکن پھر بھی بنا کوئی فکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مطلب آپ ڈیفینس میں ہو، کیا تم نے ایمان لایا ہے؟ ہاں صحیح. اس شخص نے کہا نہیں، لیکن تمہاری بہن نے اور ان کے شوہر نے ایمان لایا ہے. ان پر جا کر تو ذرا کچھ صحیح، پہلے ان پہ کرو جو بھی کرنا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح. وہاں پر عمر بن الخطاب ایک دم سے غصے میں آ کے انہوں نے کہا اگر تمہاری جو بات صحیح ہے تو میں ان کا بھی قتل کر دوں گا. اچھا. اور وہ صحیح میں نکل بھی گئے. اچھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ جو ہے وہ بدل کر وہ اپنی بہن کی طرف چلے. بالکل. اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو جب وہ انہوں نے گھر میں داخل کیا تو وہ سن رہے تھے کہ کوئی آواز چل رہی ہے، جو بہت ہی آواز ہے لیکن اس کا جو طریقہ ہے وہ پہلی بار وہ سن رہے تھے. صحیح. تو یہ کیا چیز تھی؟ ان کے دماغ میں اب وہ غصہ جو ہے وہ تھوڑا ہٹ گیا اور وہ سوچ رہے تھے کہ میں کیا سن رہا ہوں. صحیح. صاف آواز نہیں تھی لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو سن رہے تھے. بالکل صحیح. وہ غور سے سننے کی کوشش کرے، لیکن جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو ان کی جو بہن ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے وہ جو ہاتھ میں وہ چیز تھی جس سے وہ پڑھ رہے تھے وہ چھپا دیا. اچھا.
اور عمر بن الخطاب واپس سے غصے میں آ گئے، صحیح، کیونکہ وہ آئے تو کس طریقے سے تھے، بالکل بالکل غصے میں. بالکل بالکل. تو وہ جب جیسے ہی داخل ہوئے تو انہوں نے پھر اپنی وہ جو کھڑکتی ہوئی آواز ہے اس سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے، آپ کیا کر رہے ہو. انہوں نے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا، صحیح، اور اپنی جو بہن ہے ان کے شوہر پر پھر حملہ کر دیا، مارنے کا. اچھا، مار رہے تھے. صحیح ان کو بہت ہی تکلیف ہوئی صحیح. سعید رضی اللہ عنہ کو. جی، اسی وقت پر جب ایک بیوی ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے شوہر پہ کیا گزر رہی ہے تو وہ کھڑے نہیں ہوگی. صحیح بات ہے. انہوں نے گیا ڈیفینس میں، وہ کچھ ایکشن لے رہی تھی، تو عمر بن الخطاب نے ان کو بھی مارا. اوہو، اور یہ بھی پھر خون کا ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ وہ بھی ان سے بھی خون بہ رہا ہے، ان کے ہسبینڈ سے بھی. بالکل صحیح. عمر بن الخطاب نے بالکل نمی نہیں دکھائی. صحیح. لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے انہوں نے دیکھا کہ جب مسئلہ ایسا ہو رہا ہے، جان تک کا مطلب جاری ہے، پھر بھی کوئی وہ نہیں ہو رہا، تو یہاں پر انہوں نے ایک ایکشن لیا. اور وہاں پر وہی جو ہم نے شروعات کی تھی کہ ہاں ہم مسلمان بن گئے ہیں، اور ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور یعنی باقاعدہ اعلان کیا انہوں نے ان کے سامنے. بالکل ہاں، کیونکہ اب بات تو پوری پھیل گئی ہے اور کھل چکی ہے، اب چھپانے کا فائدہ کیا. بلکہ یہاں پہ انہوں نے اس بات کا فائدہ بھی اٹھایا کہ اب میرے بھائی کو پتہ چل گئی ہے تو میں ان کو بھی دعویٰ کروں، کیا ان کو بھی میں بتا دوں، تو پھر ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. بے شک. تو وہاں پر جو ہے جیسے ہی انہوں نے بتا دیا تو عمر بن الخطاب نے پھر تھوڑا سکون میں آ کے انہوں نے پوچھا کہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ ہمیں بتاؤ. سبحان اللہ. وہی ٹائم پہ سبحان اللہ. یعنی جو انسان اتنی نفرت میں تھا، بے شک اس کا دل ایک دم سے موم ہوا، ایک دم سے ہاں، وہ کہ وہ بات کیا ہے جو میں سن رہا تھا، وہ ابھی تک کا آواز نہیں گئی ان کے کانوں سے. تو انہوں نے پوچھا تو فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہیں، ہم نہیں دکھا سکتے، ڈرتے ہیں کہ آپ اگر کچھ اس کو پھاڑ دیں گے یا کچھ کر دیں گے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو پورا دلاسا دلایا، صحیح تسلی دی کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور قسم بھی کھائی کہ میں کوئی نقصان نہیں کروں گا. تو جب ان کے ہاتھ میں وہ قرآن آنا چاہ رہا تھا، یعنی مطلب کہ وہ دینا چاہ رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا، یہاں پر بھی دیکھو کتنے غصے میں تھے یہ، مطلب وہ خود فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ خون میں تھے، لیکن یہاں پر بھی انہوں نے اٹھا کے اس شخص کو نہیں دے دیا ڈر کے مارے، بلکہ انہوں نے کہا کہ تم کفر میں طاہر نہیں ہو. صحیح. آپ جا کر پہلے طاہر ہو جائیں، پاک ہو جائیں، پھر بعد میں قرآن کو ہم قرآن دیں گے. بالکل. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جا کر پھر غسل کیا، اور پھر ان کے ہاتھ میں پھر قرآن جب دیا تو سب سے پہلے سوچیے کہ کون سی سورت پڑھی ہوگی انہوں نے. کون سی پڑھی تھی؟ وہ ہے سورت الفاتحہ. سبحان اللہ. دل ان کا ایک دم موم کی طرح پگھل رہا تھا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد انہوں نے اور طٰہٰ سے جو سورت طٰہٰ جو ہے وہ پڑھی، تو ان کا دل اور بھی ایک دم موم ہو گیا. سبحان اللہ. کہ وہ جو جلال تھا وہ سب کچھ، اور وہ سب ایک دم پگھل کر موم ہو چکا. بالکل. اور وہ جو آیتیں بھی جو پڑھ رہے تھے، اگر اپنی اردو میں آسان طریقے سے اگر میں بتاؤں کہ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ جو قرآن آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کوئی مطلب تکلیف ہو یا آپ کو کوئی تکلیف ہو، بلکہ وہ آپ کے لیے ہی نازل فرمایا گیا ہے. تو وہ سب آیت پھر پڑھ کے بہت ہی مطلب نرم دل ہو گئے تھے. اور اس وقت پھر خباب بن الارت یاد ہے نا؟ سامعین کو بھی یاد ہے، انشاءاللہ یاد ہوگا کہ خباب بن الارت جو پہلے جو دعویٰ کر رہے تھے اسلام کا، تو وہ پھر باہر آ گئے. کیونکہ ایک ہی مجلس ہوا کرتا تھا، کچھ لوگ یہاں پڑھتے تھے، کچھ وہ جب باہر آئے تو انہوں نے پھر دعوت کی اسلام کی. اور پھر عمر بن الخطاب نے یہ فرمایا کہ مجھے محمد کا راستہ دکھاؤ. سبحان اللہ. اب لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ کیوں یہ مطلب کہہ رہے ہیں مجھے راستہ دکھاؤ. اگر وہاں پہ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تو نہیں دے دی، اگر کوئی بری بات تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن بے ڈر ہو کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہر طریقے سے کی ہوئی تھی. تو یہ ایمان بھی ان مسلمانوں کے دل میں تھا کہ ہم ان کو راستہ دکھا دیں گے، اور پھر وہاں پہ جو گا حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے. بے شک. تو وہاں پہ وہی رستے میں ہی جیسے وہ جا رہے تھے تو وہاں پہ حمزہ بن عبد المطلب کو رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ عمر بن الخطاب آنے والے ہیں. اور حمزہ
رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے تھے. صحیح. تو جیسے یہ خبر آ گئی کہ ہاں اب وہ آنے والے ہیں، اور سب کو پتا تھا کہ وہ کیسے مزاج کے ہیں عمر بن الخطاب، صحیح صحیح. تو سب پوری تیاری کے ساتھ تھے. حمزہ بن عبد المطلب نے یہ کہا کہ اگر وہ شخص آ رہا ہے ایمان لانے کے لیے تو ٹھیک ہے، صحیح. لیکن اگر وہ تلوار کے نقصان کے ساتھ لیے آ رہا ہے. اگر وہ صحیح. نقصان کے ساتھ آ رہا ہے اور تلوار اٹھانے کے مطلب لیے آ نیت رہا ہے سے تو آ رہا ہے. ہماری تلوار بھی اٹھے گی. صحیح. تو جیسے ہی وہ داخل ہوئے وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمت تھی، سبحان ایمان کی جو طاقت تھی، سبحان اللہ. وہ ہر ایک انسان کے سامنے بے ڈر ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے. بے شک. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کو کہا کہ آپ کس لیے یہاں پر آئے ہیں؟ صحیح. تو وہاں پر ہی عمر بن الخطاب نے شہادت جو ہے وہ قبول کر سبحان لی. اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیے کہ عمر بن الخطاب کی جو صحیح، جگہ ہے اسلام میں صحیح. وہ کتنی بڑی ہے. صحیح. بے شک. اگر ہم یہ سارے جو کردار ہیں اس کے اگر ہم پہلے اسٹیپس سے دیکھیں صحیح. تو پہلا کردار کس کا تھا؟ وہ عورت کا تھا. بے شک بے شک. اس کے بارے میں بالکل فاطمہ صحیح بن خطاب رضی اللہ عنہ. کہ ہم جب جمع کرتے ہیں بے شک. عورت کی طاقت بے شک. تو بے بے شک. انتہا ہو سکتی بے ہے. شک. وہ ایک بہن بھی تھی اور ایک بیوی بھی تھی، بالکل اور انہوں نے صحیح. دونوں کردار نبھائے. بالکل صحیح. تو سبحان یہاں پر اللہ. بھی تھا سبحان فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ عنہا کا کردار اسلام میں. بہت بہت شکریہ امینہ تمیمی، آپ ہمارے ساتھ آج کے حلقے میں تھیں. ہمیں بہت ساری معلومات سامعین سننے کو ملی. اگلے ہفتے ایک نئے حلقے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ریڈیو کویت کی اردو سیاست سے ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام دین اسلام میں خواتین کا کردار. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى